حسن ایوب صاحب آپ کا بھی اوپینین اس پہ چاہیے ہوگا. پہلے ذرا اسی پہ بات کر لیں جو آج ایک بلاول صاحب کی بڑی جارحانہ سپیچ تھی آج پارلیمان کے اندر. مطلب میں آئی وڈ سے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایک تو ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے جس طریقے سے وہ کرتے ہیں, آئی تھنک ون آف دا فائنسٹ سپیچز جو ان کی طرف سے کی. بٹ جو بیسک اعتراض ہے وہ خواجہ صاحب کی اس گفتگو کے اوپر ہے جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کہی. خواجہ صاحب نے آج بھی کہا ہے نہیں کہ میرے پاس مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. آپ کو لگتا ہے جتنے عرصے سے یہ معاملہ اب یہ جیک والا چل رہا ہے کوئی مس ہینڈلنگ ہے یا ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر اے جے کے کی بات کریں تو وہاں پر تو حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس کا جو اس وقت جو نگاہ ہے وہ آئندہ الیکشنز کے اوپر ہیں اے جے کے. اس لیے بلاول کے جو موقف ہے یعنی راجہ پرویز اشرف صاحب کا موقف ہے وہ تھوڑا سخت ہے اور وہ یعنی میسج کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے اس کے لیے ان کو خواجہ آصف کے اوپر تنقید جو ہے وہ کرنی پڑے. خواجہ صاحب نے اپنا ایک موقف رکھا ہے. خواجہ صاحب خود کشمیری ہیں, سیالکوٹ کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہاجرین کی نشستیں موجود ہیں اور اس حوالے سے ان کی بھی اپنی ایک وہاں پر جو یعنی سیاست ہے جو یعنی اے جے کے کی جو پولیٹکس ہے وہی ریفلیکٹ کر رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے. حالانکہ یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر یہ ایشو اس طریقے سے ہیٹڈ اپ نہیں ہوا جتنا یہ قومی اسمبلی میں ہو چکا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو اس وقت کالعدم ایک تنظیم ہے ان سے متعلق آپ لینینٹ ویو نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ریاست آزاد جموں کشمیر کو, انہوں نے ریاست پاکستان دونوں کو للکارا ہے, انہوں نے ریاستی ریٹس کو چیلنج کیا ہے, انہوں نے نیگوسیشن سے انکار کیا ہے, انہوں نے وہاں پر اے جے کے کی تمام سیاسی جماعتوں کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کیا ہے. وہ ہوسٹ اس کے جو ہے وہ پرائم منسٹر اے جے کے تھے جنہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور آپ اے پی سی میں شرکت کریں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں بیٹھیں گے. تو جب وہ مذاکرات کی میز سے وہ خود فرار ہوئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تو پھر آپ کس طریقے سے ان سے متعلق لینینٹ ویو رکھ سکتے ہیں؟ ایک چیز تو منیر فاروق صاحب بڑی واضح ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ریاست بڑی ہے یا ایک جتھا. اگر جتھا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے ریاست اے جے کے سے یا ریاست پاکستان سے تو پھر آپ صلح کر دیں, لیکن اگر یہ صلح کریں گے تو پھر یہ ہر روز آپ کو بلیک میلنگ کرنی پڑے گی. مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ بڑا واضح ہے, اس کے اوپر اگر یعنی آئے الیکشن میں جو کالعدم جماعت تھی ان کے لوگ جو آ جائیں الیکشن لڑتے 2/3 اکثریت لیتے اور جا کر اپنی ہی اسمبلی سے اس متعلق آئینی ترمیم کر لیتے. اب آئین جو ان کا ہے وہی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان 12 نشستوں کو کیا ایک نشست کو بھی آپ ختم کر سکیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نشست بھی قابل قبول نہیں ہے اور اے پی سی میں ہم نے باقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موب جسٹس کے ذریعے اپنے فیصلے منوائیں گے اور ریاست کو ہم کو تصور ہی نہیں کرتے, سمجھتے ہی نہیں ہے. تو دیکھیں جب اس قسم کا رویہ ہو تو پھر آپ شائستہ زبان نہیں استعمال کرتے. ابھی بھی ریاست اے جے کے نے یا پاکستان دونوں نے ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا. دیکھیں سی ایم ایچ میں جا کر انہوں نے زخمی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے. کون سا ملک ٹالریٹ کرتا ہے, کون سی ریاست اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو بات یہ ہے. تو خواجہ صاحب نے بات کی, ان کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو اسپرٹ تھی ان کی گفتگو کی وہ درست ہے, وہ درست ہے. اچھا ایک بات ظفر رحمان صاحب, آج بلاول صاحب نے نا خاصی محبت آپ کے جماعت کے ساتھ آپ کے ساتھ یعنی کہ کی ہے. انہوں نے آج آپ کو کچھ 2-3 چیلنجز بھی دیے ہیں اور انہوں نے آپ کو دوبارہ فارم 47 کا تانا بھی دیا اور بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے بھی کہہ دیا. تو ذرا سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں. آج اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے, جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے, وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے. کسی بھی آئینی ترمیم لے آنے سے پہلے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشنز کروایا جائے. اچھا اس میں انہوں نے فارم 47 کا بھی تانا آپ کو ویسے دے دیا حذیفہ صاحب, محسوس ہوتا ہے انہوں نے آپ کو ایک بڑا کھلا ڈلا چیلنج دیا ہے. آپ لوگ نہیں کراتے بلدیاتی نظام, خائف ہیں شاید؟ جی بہت شکریہ منیب صاحب. بالکل چیئرمین بلاول صاحب کی میں نے ساری باتیں سنی ہیں
ہمارے جو سینئر ہیں، بڑے بھائی ہیں، کامریڈ احمد قاضی صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں، حسن ایوب صاحب نے بھی گفتگو اپنی کی ہے. مجھے تھوڑا سا آپ پیشنٹ آڈینس دیں گے، میں سارے ایشوز کو ایڈریس کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یعنی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ غلط بات کر دے، چاہے وہ آپ کی جماعت سے ہو یا سامنے والی جماعت سے ہو، تو آپ حق اور سچ بات کریں. پہلی بات تو یہ، خواجہ صاحب نے جب کبھی کوئی ایسی بات کی جس کا دفاع مشکل ہو، میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ جی اس کا دفاع میں نہیں کر سکتا. خواجہ صاحب ایک انتہائی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن یہاں پر ان کی مراد اس سے ہے کہ جنوبی پنجاب بہت بڑا ہے. اب ہر جو جنوبی پنجاب میں رہنے والا بندہ سرائکی نہیں ہوتا. یعنی ہم جس طرح لوگ ہیں، ہم نے انڈیا سے مائگریٹ کیا تھا، ملیر کا ہمارا ریاست پٹیالہ تھی، ڈسٹرکٹ سانام تھا. اسی طریقے سے کشمیر میں رہنے والا ہر بندہ یعنی کشمیری نہیں ہے. بہت سارے کشمیری گجرانوالہ میں آباد ہیں. جس طریقے سے حسن ایوب صاحب نے کہا کچھ سیالکوٹ میں، ہاں یہ بات اگر وہ نہ کرتے زیادہ بہتر ہوتا. جب آپ حساس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طریقے کا کرائسس کشمیر میں چل رہا ہے، تو اس طرح کے موضوعات کو اوائڈ کریں. لیکن ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے راولا کوٹ میں رہنے والوں کو کہا نہیں یہ کشمیری نہیں ہے، یہ کوئی ایلینز ہیں. ان کی جو مراد میں سمجھاؤں وہ یہی تھی کہ یہ لوگ جو ان کا، اگر آپ چیک کریں فور فادرز جو ہیں وہ کشمیر یعنی جو آبادی ہے وہ کشمیر سے متعلق نہیں ہے. یہاں لوگ اگر آباد ہوئے، جو بھی ہسٹری ہوگی وہ ظاہر اس کی مزید آپ لوگ تحقیق کر لیں گے. لیکن اس پر یہ کہنا کہ ایک بندے نے شاید وہ کشمیریوں کی توہین کر دی ہے. خواجہ صاحب تو خود مجھے پتہ ہے ان کا اسکول آف تھاٹ، وہ تو کشمیریوں سے انتہائی محبت کرتے ہیں اور کشمیریوں کے بڑا یعنی قریب رہے ہیں ہمیشہ. ان کا مزاج بھی کوئی کشمیری مزاج ہے، اسی مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ چلتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ خواجہ صاحب کی جو باتیں قابل تنقید ہوتی ہیں ان پہ تنقید بھی کر دی جائے تو کوئی اس میں مضحکہ نہیں ہے، اور کہہ دیا جائے کہ غلط بات انہوں نے کی. لیکن بلا وجہ اگر ان کی ایک بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو اس طریقے سے بنانا ایک تو نامناسب ہے. دوسری بات ہے کہ چیئرمین، ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ خواجہ صاحب اس طرح کے موضوعات پہ اس طرح کے موقع پہ بات نہ کرنا مناسب ہوتا ہے. اور اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو پوری وضاحت کے ساتھ کر دیں کہ وہ وضاحت حذیفہ رحمان یا منیب فاروق یا حسن ایوب صاحب کو نہ کرنی پڑے، بلکہ وہ آپ کے الفاظ خود جو ہے وہ واضح ہوں اور بالکل سامنے والے کو نظر آئے کہ آپ نے بالکل واضح بات کی ہے. اچھا، اب جہاں تک بات ہے چیئرمین بلاول صاحب کی، میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے اتحادی ہیں، بہت قدر ہے. بلاول صاحب ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، ان کا بھی ہمیشہ ہم نے ریگارڈ کیا ہے. لیکن بلاول صاحب سے شکوہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو اتحادیوں کے ساتھ باتیں ہمیشہ بند کمروں میں ہوتی ہیں. جن بند کمروں میں بیٹھ کر آپ حکومت کی نیگوسیشنز کر سکتے ہیں، جی بھی حکومت آپ کو چاہیے آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، باقی موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں. تو پارلیمنٹ کے فلور پہ اگر آپ اپنی ہی اتحادی حکومت پہ بات کریں گے جس کے ساتھ آپ موجود ہیں، تو لا محالہ ہماری سائڈ سے اگر ہم اس کا جواب دیں گے تلخی بڑھے گی. جواب نہیں دیں گے تو آپ یہ کہیں گے شاید پی ایم ایل این کے پاس کہنے کو کچھ ابھی نہیں. آپ نے ایک جملہ کہا کہ آپ کو چاہیے جی بی کی حکومت چاہیے، کیا ان کا مینڈیٹ ہے؟ انہوں نے لے لی، مطلب بات ختم ہو گئی؟ نہیں، مینڈیٹ بالکل ہے، ہم مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ جی بی حکومت یا جی بی کے اراکین فیڈرل گورنمنٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. جی تو اگر ہم جو آپ کی تحریک استحکام پارٹی ہے وہ پلس اور ایک دو وہ آزاد تو آپ ملا کے کر اتحادی ہیں، عبدالعلیم خان صاحب آپ کے اتحادی ہیں، مطلب ان کی پارٹی کہاں سے